الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. السنن الكبرى للنسائي كتاب عمل اليوم والليلة دسمبر 10,006. عن أنس أن رجلا قال: يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم ولا تستجرينكم الشياطين. أنا محمد بن عبد الله أنا عبد الله ورسوله وما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله. اس حدیث کی اسناد صحیح ہے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا: اے محمد، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار کے بیٹے، اور اے ہم میں سب سے بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے بیٹے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم لوگ اپنی بات بولو اور شیاطین تم کو وکیل نہ بنائیں. میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم لوگ میرے اس درجے سے مجھے اونچا کرو جس میں اللہ نے مجھے رکھا ہے. اس حدیث میں کئی مسائل ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعریفی انداز میں خطاب کیا اور تعریف پر تعریف کی. چنانچہ کہا: اے محمد، نام سے خطاب کیا. پھر کہا: اے ہمارے سردار. پھر کہا: اے ہمارے سردار کے بیٹے. پھر کہا: اے ہم میں سب سے بہتر. پھر کہا: ہم میں سب سے بہتر کے بیٹے. 5 کلمات بولے. پہلے نام سے خطاب کیا: ہے محمد، کوئی حرج نہیں. پھر کہا: اے ہمارے سردار. صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار ہیں. پھر کہا: ہمارے سردار کے بیٹے یعنی عبد المطلب کی اولاد. صحیح ہے. کہا: ہم میں سب سے بہتر. صحیح ہے. پھر کہا: ہم میں سب سے بہتر کے بیٹے. یعنی یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کو مراد لیا یا عبد المطلب دادا کو مراد لیا. نہیں، حساب سے کہا. یہ اتنی باتیں کہی جو ایک سطر سے زیادہ نہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کرنے والے کو توڑ دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس طرح کرنا چاہیے اس کی سب لوگوں کو تعلیم دی. اس آدمی کو اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ خطاب کرنے کے بعد اپنی بات بولے. اس کے اپنی بات کہنے سے پہلے ہی تعریفی انداز میں خطاب پر ہی ٹوک دیا اور صحیح چیز کی رہنمائی کی جو ہمیں جاننی چاہیے اور جو عمل میں لانی چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں تم لوگ اپنی بات بولو، یعنی عام طریقے سے جس طرح بولتے ہو اس طرح بولو. یا تو نام سے خطاب کرو: اے محمد، یا کنیت سے خطاب کرو: اے ابو القاسم. یا اللہ نے جو لقب دیا اس سے خطاب کرو: اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول. یہ عام بات بولو جس طرح بولتے ہو. یہ کیا ہے: اے محمد، اے ہمارے سردار، ہمارے سردار کے بیٹے، ہم میں سب سے بہتر، ہم میں سب سے بہتر بیٹے. یہ کیا؟ یہ تو عام عادت نہیں ہے بولنے کی. چاہے نام اور نسب سے پکارو، چاہے اللہ کے دیے ہوئے مرتبے کے ذریعے پکارو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تم لوگ اپنی بات بولو، اس کا مطلب یہی ہے کہ عام طریقے سے جو بولتے ہو اس طرح ذکر کرو نبی کا. اس انداز میں نہیں ذکر کرو کہ تعریف پر تعریف کرتے چلے جاؤ. تیسرا مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اور شیاطین تم کو ایجنٹ نہ بنائے، تم کو وکیل نہ بنائے. غلو جو حرام ہے، دین کے اندر غلو، نبی کی شان میں غلو، عبادت میں غلو، کسی چیز میں بھی غلو حرام ہے اور اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے. یہ شیطانی حربہ ہے، یہ شیطانی ہتھیار ہے. شیطان
جو کام کرتا ہے لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر کے دین سے دور کرتا ہے، غلو کرتا کراتا ہے، تم شیطان کا کام نہیں کرو، شیطان کے وکیل نہیں بنو، شیطان کے ایجنٹ یا نائب نہیں بنو کہ جو کام شیطان کا ہے وہ کام تم کرنے لگو اور تاریخ میں غلو کر کے تم لوگ شیطان کی پیروی کرنے لگو۔ شیاطین تم کو ایجنٹ نہ بنائے، تم کو وکیل اور نائب نہ بنائے، شیطانی کام نہیں کرنا۔ یہ ساری امت کے لیے تعلیم ہے۔ ہر وہ چیز جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا جاتا ہے، یہ سب شیطانی کام ہے، کیونکہ حرام غلو حرام ہے، اور حرام کام تو شیطان کرتا ہے اور شیطان کراتا ہے۔ چوتھا مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا، حالانکہ لوگ جانتے تھے مگر پھر بھی کہا میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ اپنے نام و نسب کو ذکر کیا، باوجود کہ لوگ جانتے تھے پھر بھی کہا یہ ہے، یہ میرا نام و نسب ہے، اس کو سن لو، اس کے ذریعے میرا ذکر کرو۔ پھر اللہ نے جو مرتبہ دیا ہے اس کا ذکر کیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، یہ جان لو، اس کے ذریعے ذکر کرو۔ جو اصل ہے اس کے مطابق ذکر کرو، محمد بن عبداللہ، یا اللہ نے جو مرتبہ دیا ہے اللہ کا بندہ اس کا رسول وہ بولو۔ اور اللہ کا بندہ یہ کوئی چھوٹا مرتبہ نہیں ہے، یہ بڑا مرتبہ ہے، کسی انسان کا بندہ نہیں، کسی بادشاہ، دنیا کے بادشاہ کا بندہ نہیں، رب العالمین کا بندہ جو سب ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے معنوں میں اللہ کے بندے تھے، اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، فرائض کے ذریعے اور نوافل کے ذریعے، بہت زیادہ شکر کے ذریعے۔ اللہ سے کوئی شکوہ نہیں، ساری آزمائشوں پر صبر، سارے فرائض کی ادائیگی، فرائض کے علاوہ نوافل کی ادائیگی، نفلی صلاۃ، نفلی صوم، نفلی صدقات، اللہ کی اطاعت پر اطاعت۔ سچے معنوں میں اللہ کے بندے تھے، تو اللہ کا بندہ یہ کوئی چھوٹا لقب نہیں ہے جس کی نسبت ساری کائنات کے مالک کی طرف ہو جائے۔ اس کی نسبت کا کیا پوچھنا، اس کے مرتبے کا کیا پوچھنا۔ اور اسی لیے عبداللہ اور عبد الرحمن کا نام اللہ کے یہاں سب سے پسندیدہ ہے۔ دوسرا مرتبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، رسول اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کی وحی کو پہنچانے والا، اللہ کا پیغام پہنچانے والا، اللہ کا دین پہنچانے والا، ساری تکلیفوں پر صبر کرتے ہوئے پہنچانے والا رسول اللہ، یہ اللہ نے مرتبہ دیا ہے۔ ساری کائنات والوں میں سے، سارے انسانوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا، یہ چھوٹا مرتبہ نہیں۔ اللہ کا رسول، اللہ کا پیغام پہنچانے والا، اللہ کا دین پہنچانے والا، یہ عظیم لقب ہے۔ گرچہ ہماری عقل اس کو حقیر سمجھے، ہمارا دل اس کو معمولی سمجھے، یہ بہت عظیم مرتبہ ہے رسول اللہ، اور یہ مرتبہ اللہ جس کو دیتا ہے اسی کو ملتا ہے۔ تو اپنا مرتبہ ذکر کر دیا، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، یہ ہے، اس کے ذریعے بولو۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم لوگ میرے اس مرتبے سے مجھ کو بڑھاؤ جس میں اللہ نے مجھے اتارا ہے، جس میں اللہ نے مجھے رکھا ہے۔ کہا پسند نہیں، اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول محمد بن عبداللہ یہی ہے، اسی کے ذریعے ذکر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مرتبے سے بڑھانا یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مقبوض، مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، دنیا چاہے جتنا غلو کرے، نبی کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سطر سننا گوارا نہیں کیا، بولنے والے کو مہلت نہیں دی کہ وہ اپنی بات بولے، پھر کیسے غلو کو برداشت کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات واضح دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مرتبے سے بڑھانا، اور وہ القاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں وہ ان القاب سے نوازنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اور غلو حرام ہے، اور حرام یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہی ہے، اور ہر مومن کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔
ہر مومن کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھ کو میرے اس مرتبے سے بڑھایا جائے جس میں اللہ نے مجھے رکھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند یہی ہے کہ جتنا ہے اتنا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے اس مرتبے سے بڑھانا جس میں اللہ نے مجھے رکھا پسند نہیں، اس میں دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مرتبہ دیا ہے اتنے پر راضی ہے، اتنا بولو، اور اللہ نے جو القاب دیے وہ کم نہیں ہے۔ ہم قرآن آیات پڑھیں کن کن القاب سے اللہ کے نبی کو اللہ نے نوازا ہے، احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فضیلت ہے اتنا ہی بولے، اتنا جانے اتنا بولے، اس کے اوپر مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کی شان میں کمی کر دی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان میں کمی کر دی ہے۔ اللہ نے جو کہا ہے وہ سب سے اعلیٰ اور بالا ہے، وہ سب سے اونچی چیز ہے، اس میں ہم غور کریں اس کو ہم اونچا پائیں گے۔ عبداللہ اور رسول اللہ جو مرتبہ وہ نہیں بول کر کے اپنا کام کریں یا عام ذکر کریں رسول اللہ عبداللہ محمد بن عبداللہ۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہ نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام پھر تابعین تبع تابعین سلف صالحین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اسی لفظ سے اور انہی الفاظ سے کرتے تھے جو اللہ نے دیا ہے۔ احادیث بڑی پڑھی ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ یہی احادیث میں بھرا پڑا ہے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ تھا، اور صحابہ تابعین تبع تابعین سلف صالحین نے اس نصیحت کو قبول کیا، اس تعلیم کے اوپر عمل کیا، ورنہ ان کے پاس بھی زبان تھی، ان کے پاس بھی الفاظ تھے، وہ ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو پہچانتے تھے لیکن نہیں بولتے تھے۔ احادیث پڑھ پڑھ کے تھک جائیں گے، رسول اللہ نبی اللہ، رسول اللہ نبی اللہ، نبی رسول یہی ملے گا، یہی ملے گا، کیونکہ جان گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا پسندیدہ ہے کیا ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تو اس کا کچھ مطلب ہے، وہ ایسی چیز نہیں کہ ہوا میں اڑا دیا جائے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے۔ افراط اور تفریط، ایک طرف کچھ لوگوں کو اللہ کا دیا ہوا لقب بولنے سے شرم آتی ہے، اتنا زیادہ احترام نبی ہے کہ نبی اللہ رسول اللہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، تو انہوں نے اپنے القاب گڑھ لیے، نبی کا ذکر ان کے نام اور ان کے لقب سے ذکر کرنے کے بجائے اپنی طرف سے القاب گڑھ لیے، بولتے ہیں حضور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب القاب بنا لیے ہیں۔ ہمارے علماء کی کتابیں بھری پڑی ہے، یہ ہمارے بچے سیکھتے ہیں۔ رسول اللہ بولتے ہوئے شرم آتی ہے، نبی اللہ بولتے ہوئے شرم آتی ہے، کہتے ہیں نبی کا نام نہیں لیں گے، احترام کے خلاف ہے۔ اللہ نے بے احترامی سکھائی ہے کیا؟ صحابہ کرام تابعین سلف صالحین رسول اللہ بولتے تھے کیا بے احترامی کا شکار تھے؟ حضور حضور حضرت حضرت یہ سب گڑھ لیے، یہ تو عوامی چیزیں ہیں۔ اللہ نے جو مرتبہ دیا اس کو احترام کے خلاف سمجھ کر کے چھوڑ دیا، یہ افراط ہے۔ اور یہی لوگ حضور حضرت بولنے والے جب نبی کی شان میں غلو پر آتے ہیں تو سبحان اللہ حد سے گزر جاتے ہیں۔ اتنی تعریف کہ اللہ کے دیے ہوئے القاب، اللہ کی دی ہوئی فضیلتیں سب کم پڑ جاتی ہیں، اور اس حدیث کی صریح خلاف ورزی کرتے ہیں، چاہے وہ میلاد کا موقع ہو چاہے کوئی اور موقع ہو۔ نعت کہنے پر شعرا آ گئے تو جو چاہے کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ تعریف کرنے والے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر آ جائیں تو بولتے چلے جائیں، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا وہ کافی نہیں ہے۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے، محمد بن عبداللہ اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول، عبداللہ و رسول، یہی صحیح دین ہے، اسی پر صحابہ چلے ہیں، اسی پر سلف صالحین چلے ہیں، یہی ہماری دعاؤں میں ہے۔ اذان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، کیا تعریف کی جاتی ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے،
ساری کائنات کے رسول والا لقب دیا جاتا ہے. جو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول، رسول اللہ جو اللہ بولتے ہیں وہی حق پر ہے، چاہے کوئی ان کو کچھ بھی کہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنے والے ہیں، گڑ گڑ کے القاب بولنے والے ہیں، تعریف پر تعریف کرنے والے ہیں، یقیناً سنت سے دور ہیں، سنت کی مخالفت کرنے والے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے ایک سطر برداشت نہیں کیے تو کیا کہے کہ صفحات کئی گھنٹے تعریف برداشت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سکھائے اور صحیح طریقے سے دین پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، ہماری اور ساری امت کی اصلاح کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.